للہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات کا فرمان ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم مارو شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو کوئی اس کو مارے گا تم میں سے جان بوجھ کر تو اس پر کفارہ ہے اس کے برابر جو اس نے قتل کیا چوپاؤں سے۔ فیصلہ کریں گے اس کا دو انصاف کرنے والے تم میں سے بطور قربانی کے جو پہنچنے والی ہے کعبہ میں، یا کفارہ ہے کھانا کھلانا کچھ مسکینوں کو، یا برابر اس کے روزے رکھنے ہیں تاکہ وہ اپنے کام کی سزا چکھے۔ اللہ نے اس سے معاف کر دیا ہے جو گزر چکا، اور جو کوئی پھر کرے تو انتقام لے گا اس سے اللہ، اور اللہ خوب غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ زیر نظر آیت دیکھنے میں بہت لمبی ہے، لیکن سمجھنے کے طور پہ یہ بڑی آسان آیت ہے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان اس کا دلی میلان مکہ یا مدینہ کی طرف ضرور ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا مسلمان جو مکہ کی طرف جائے ممکن ہی نہیں کہ وہ مدینہ سے ہو کر نہ آئے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی مدینہ جائے اور مکہ سے ہو کر نہ آئے۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ میں مکہ یا مدینہ جاؤں، اپنے نبی کا شہر دیکھوں، اس گھر کو دیکھوں جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ ایسی پابندیاں ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ وہ اسلام کی پہچان بھی ہیں۔ جو لوگ وہاں پر جا چکے ہیں اللہ ہم سب کو وہاں پر لے جائے، آمین۔ وہاں پر جا کر وہ ان پابندیوں کا اصلی مظہر بھی دیکھتے ہیں۔ ہم نے کل یہ آیت پڑھی تھی کہ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، اللہ ضرور بھی ضرور تم لوگوں کی آزمائش کرے گا، جس کے ضمن میں ہم نے بنی اسرائیل کو دیکھا تھا کہ ان کی آزمائش بحری خوراک سے، بحری شکار سے، سمندر کا جو شکار تھا اس سے ان کی آزمائش کی گئی، اور امت مسلمہ کی شکار کی جو آزمائش کی گئی ہے وہ خشکی کے شکار کی آزمائش کی گئی ہے۔ یہاں پر یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عرب کی زندگی کا دار و مدار شکار پر تھا۔ لوگ شکار کر کے جانوروں کو قتل کر کے ان کا گوشت اپنے تصرف میں لایا کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس آزمائش کا ذکر کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پتہ لگ جائے، اللہ ان لوگوں کو چھانٹی کر لے جو لوگ اللہ رب العزت پر بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو آج جس آیت کو ہم لے رہے ہیں یہ پچھلی آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اللہ کس طرح سے بندے کا امتحان لیں گے، اور اگر بندہ اس امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر کیا کیا احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو میں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مکہ کی طرف جانے کے کچھ آداب شریعت نے مقرر کر دیے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میقات ہر علاقے والوں کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں۔ میقات کیا چیز ہے؟ کوئی بھی شخص کسی بھی دوسرے شہر سے، دنیا کے کسی بھی خطے سے مکہ کی طرف سفر کرتا ہے عمرہ کی نیت سے یا حج کی نیت سے، کچھ ایسے مقامات رکھ دیے گئے ہیں کہ وہ بندہ وہاں پر پہنچ کر احرام باندھے گا، اور احرام باندھنے کے بعد لبیک اللہم لبیک کی پکار کہے گا، حج یا عمرے کی نیت کرے گا، اور اس سے اگلے قدم پر وہ حرم کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ سارے کا سارا مکہ شہر ہے، یہ سارے کا سارا مکہ شہر ہے۔ یا مزید اس کو آسانی سے سمجھنا ہو تو اس طرح سے کرنے، یہ قرآن مجید جو ہے یہ مکہ شہر ہے، اس کے ارد گرد 4 علاقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں۔
یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر مدینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے ذوالحلیفہ یا ذوالحلیفہ بھی اس کو پڑھا گیا ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ وہ مقام، وہاں پر آ کر مدینہ والے احرام باندھیں گے اور پھر اس کے آگے وہ تلبیہ کہتے ہوئے مکہ کے اندر آ کر داخل ہوں گے۔ دوسری طرف عراق ہے، یہاں پر آنے کے لیے ذات عرق نام کا ایک مقام ہے جس کو اللہ کے رسول نے مقرر فرمایا۔ ایک مقام کا نام ہے یلملم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقرر کیا ہے یمن والوں کے لیے۔ اور ایک مقام ہے میرے ذہن سے اس کا نام قرن المنازل، یہ قرن المنازل طائف والوں کے لیے اللہ کے رسول نے مقرر فرمایا ہے۔ ابھی آپ کو بات کی سمجھ نہیں آئی ہوگی، اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے میں نے مثال دی یہ مکہ شہر ہے، اس کے ارد گرد کچھ مقامات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بندے کے اوپر فرض کیا ہے کہ وہ احرام کی حالت میں مکہ کے اندر داخل ہو۔ احرام کس کو کہا جاتا ہے؟ احرام یہ نہیں ہوتا کہ بندے نے 2 چادریں کس کر باندھ لی ہیں تو احرام ہو گیا، ہرگز نہیں، احرام اس کو نہیں کہا جاتا۔ ہمارے لوگ اسی کو احرام سمجھتے ہیں۔ احرام کیا ہوتا ہے؟ احرام یہ چیز ہوتی ہے کہ بندہ اس کی نیت کرنے کے بعد کچھ ایسی پابندیوں میں آ جائے جس کے بعد کچھ حلال چیزیں اس کے اوپر حرام ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں اللہ اکبر، میں نے نماز شروع کر دی ہے، اور نماز شروع کرنے کے بعد جب میں دیکھتا ہوں تو میرے اوپر کھانا کھانا حرام ہو چکا ہے، میرے اوپر سونا حرام ہو چکا ہے، میرے اوپر کسی سے بات کرنا حرام ہو چکا ہے، یہ ساری حلال چیزیں، لیکن اللہ اکبر کہنے کے بعد میرے اوپر یہ چیزیں حرام کیوں ہو گئی؟ کیونکہ کچھ آداب ہیں رب کے سامنے کھڑے ہونے کے۔ اسی طرح سے مسجد حرام کے اندر جب ہم نے جانا ہے تو وہاں پر جانے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بندے کے اوپر فرض کیا ہے کہ جب وہ میقات سے آگے آ جائے گا، حج یا عمرے کا احرام اس نے باندھ لیا ہوگا، تو یہاں سے آگے آ کر وہ شکار نہیں کر سکتا۔ شکار کرنا حرام ہے۔ مکہ کے اندر حدود حرم جس کے ارد گرد مکہ کے حدود ہے، مسجد حرام جتنی بڑی ہے اس کے اندر کوئی بھی جانور قتل نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی جانور مارا نہیں جا سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آزمائش تو صحابہ کے لیے تھی، ہمارے لیے تو یہ کوئی آزمائش نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو بڑے بڑے جانوروں کے غول نکلا کرتے تھے۔ اس کے متعلق میں نے کل تفصیل بتا دی تھی۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 قسم کے جانور ایسے ہیں جو اگر بندے کو حدود حرم کے اندر بھی ملے تو بندے کو چاہیے کہ ان کو قتل کر دے۔ اور وہ 5 جانور کون سے ہیں؟ کوا ہے، چیل ہے، چوہا ہے، کتا ہے، اور اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا جانور جو بندے کے اوپر حملہ کر دے، بندے کو نقصان پہنچانے کی نیت سے، یا بندے کو محسوس ہو کہ یہ جانور میرے اوپر حملہ کر کے نقصان پہنچا دے گا، تو ایسی صورت میں یہ جانور اس کو ہم قتل کر دیں گے۔ اس میں شیر، چیتا، بھیڑیا جو بھی بندے پر حملہ کرے وہ سارے شامل ہیں۔ اس کے بعد شکار کس کو کہا جاتا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ جانور جو وحشی ہوں، جیسے کہ ہرن ہے، یا جو ہے نیل گائے ہے، یا کوئی ایسا جانور جو انسان سے مانوس نہیں ہے، وہ انسان سے دور بھاگتے ہیں لیکن وہ حلال ہیں، ایسے جانوروں کا شکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں ان کا شکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے اس صورت کی پہلی آیت کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے۔ اسی کی آگے تفصیل اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ اگر کسی شخص کے لیے، مثال کے طور پہ میں نے احرام باندھا ہوا ہے، یہ صاحب میرے لیے شکار کر کے لاتے ہیں، تو میں اس میں سے نہیں کھا سکتا، میرے اوپر وہ حرام ہے۔ کیوں؟ یہ میرے لیے کیا گیا ہے۔ اور پھر اگر میں یہ کہوں، مثال کے طور پہ ایک شکار چلتا ہوا جا رہا ہے، جیسے ہرن جا رہا ہے، میں ان کو اشارہ صرف کر دیتا ہوں، وہ دیکھو ہرن جا رہی ہے، اس کا شکار کر لیتے ہیں اور لے کر میرے پاس آتے ہیں، تب بھی میرے اوپر وہ کھانا حرام ہے۔ یہ باتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ بات تو فرض کر دی گئی کہ تم لوگوں نے وہ شکار جو ہے اس کو قتل نہیں کرنا، اور جب قتل نہیں کرنا تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اگر کوئی بندہ اس کو قتل کر دیتا ہے، یعنی شکار کر لیتا ہے، اس سے نہیں ٹھہرا جاتا،
ہم اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ اس شکاری سے پوچھیں جس کے سامنے جانور کٹھے ہوئے ہوں، بندوق بھی پاس ہو، وہ شکار کر بھی سکتا ہو، لیکن پھر بھی اس پر پابندی لگائی گئی ہو کہ بھائی آپ نے نہیں کرنا، تو اس کی جو کیفیت ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام کی بھی یہی کیفیت تھی، کیونکہ عام عوام کے لیے یہ حکم نازل کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی بندہ اس کو جان بوجھ کر قتل کر دے گا، کسی بندے نے اگر اس کو قتل کر ہی دیا ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، اس نے جس کو قتل کیا ہے، مثال کے طور پہ ہرن کو قتل کر دیا ہے، تو ہرن کو قتل کرنے کے بعد اس ہرن کے جیسا کوئی جانور خرید کر اللہ کے راستے میں دینا ہوگا، یہ فرض ہے اس کے اوپر۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو کیا ہے؟ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، ایک بندہ ہے اس نے ہرن کو قتل کر دیا، یا کسی بکری کو یا کسی جانور کو یا کسی کو بھی اس نے قتل کر دیا ہے، اب وہ پریشان ہو گیا کہ بھائی میں کیا کروں۔ انسان اپنا فائدہ کرتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ انسان دوسروں کی غلطیوں کے لیے سب سے بڑا جج ہوتا ہے اور اپنی غلطیوں کے لیے سب سے بڑا وکیل ہوتا ہے۔ اگر یہ شخص کسی دوسرے کو دیکھے کہ اس نے شکار کیا ہے تو اس کے اوپر بے شمار فتوے لگائے گا، لیکن اگر خود ایسا کیا ہے تو ایسی صورت میں یہ اپنے آپ سے خلاصی کرنے کی کوشش کرے گا کہ یار میں یہ راستہ نکالوں، یہ راستہ نکال لوں، میں اگر اس کو قتل کر دیا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اس کے جیسا جانور بدلے میں دینا ہے، چلو میں کوئی ہلکا جانور لے کر دے دیتا ہوں، پھر کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی علاج کیا ہے۔ کیا کیا؟ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، دو بندے جو تمہارے اندر عادل ہوں، فقہ ہوں، جن کے بارے میں تمہیں یقین ہو کہ دین کا صحیح علم رکھنے والے ہیں، ان کو بلا لو اور کہو کہ دیکھیں یہ میں نے جانور جو ہے قتل کیا ہے، آپ میرے اوپر فرض کریں کہ میں اس کا کوئی کفارہ جو دینا ہے، اس کی قیمت کتنی بنتی ہے، میں اتنی قیمت دے دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یا تو اتنی قیمت دے دو، اگر قیمت نہیں دے سکتے تو اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا لو اس قیمت کے بقدر۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو مسکین کو کھانا کتنا دینا ہے؟ احناف یہ کہتے ہیں کہ 2 مد۔ 2 مد کتنے ہوتے ہیں؟ ایک عام قد کا جو میانہ قد ہے اس کا بندہ کھڑا ہو کر کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ میں اس طرح دعا کی طرح اٹھائے، ایک مرتبہ اٹھائے تو اس کو کہا جاتا ہے 1 مد۔ اور عام طور پہ اس کا جو تجربہ کیا گیا ہے، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ اس میں تقریباً ½ کلو کے قریب غلہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ، اور پھر دوسری مرتبہ اٹھا کر جو غلہ دیا جائے اس کو 2 مد کہا جاتا ہے، اس کو 2 مد کہا جاتا ہے۔ یہ 2 مد ایک مسکین کو دینے ہیں۔ اگر تو قیمت زیادہ ہے تو پھر وہ مسکینوں کے اندر تقسیم کر دینی ہے اتنے غلے کے حساب سے۔ اگر بندے کو نہیں معلوم، سمجھ آ رہی ہے بات کی یا نہیں آ رہی؟ اگر تو بندے کے پاس اتنی کیفیت بھی نہیں ہے کہ مسکین ہی نہیں اس کو مل رہے، کوئی ایسا بندہ ہی نہیں مل رہا جو مسکین ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر جتنے مسکینوں کا کھانا بنتا ہے وہ اتنے روزے رکھے گا، وہ اتنے روزے رکھے گا۔ یعنی 3 صورتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اگر تو وہ قتل کر لیتا ہے تو پھر 2 بندے اتنی قیمت وصول کریں گے، اگر نہیں تو پھر اتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اگر پھر بھی نہیں تو جتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اتنے روزے رکھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ اس وجہ سے لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِي، وہ اپنے کیے کی سزا بھگت لے، اپنے کیے کا نتیجہ چکھ لے کہ اس نے جو غلط کام کیا، اللہ کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال کر لیا، یہ اس کے اوپر وبال بن گیا ہے، ہم نے اس کے اوپر جرمانہ عائد کیا ہے۔ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، جو تو نے پہلے گناہ کر لیے وہ کر لیے، لیکن اب رب کی پابندیوں کو مانتے ہوئے تو نے یہ شکار نہیں کرنا۔ صرف یہی نہیں، جس کام سے بھی رب نے منع کر دیا ہے، اگر رب تجھے یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، اگر جھوٹ سے روکا ہے تو رکنا ہے، نبی کی اتباع کا حکم ہے تو وہ کرنی ہی کرنی ہے۔ اگر پہلے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں تو اس کو اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، لیکن جس نے غلط راستوں کو اختیار کر لیا، غلط رویے بنا لیے، بغاوت کا راستہ اختیار کر لیا، تو ایسے بندے سے اللہ خوب انتقام لینے والا ہے، کیونکہ اللہ اس کے انتقام کو، اللہ اپنے غضب کو بڑی دیر بعد ہلاتا ہے، اور جب ہلاتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بڑا زبردست ہے، اور جب انتقام لینے پہ آتا ہے تو وہ وقت بھی دنیا دیکھتی ہے جب چھوٹے چھوٹے پرندے بڑے بڑے ہاتھیوں کو ہلاک کرتے ہیں، اور وہ وقت بھی آتا ہے
جب خدائی کا دعویٰ کرنے والا ایک مچھر کے ہاتھوں شکست کھا جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو رب کا انتقام بندے کے سامنے رکھتی ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھال لو. اگر گناہ ہو گئے ہیں تو پھر بھی آ کر توبہ کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اور جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے ان کو اپنے اوپر حرام سمجھ لو. اگر نہیں سمجھو گے تو تاریخ کے آئینے میں بنی اسرائیل تمہارے سامنے کھڑے ہیں. ہم نے ان پر مچھلیاں ہفتے کے دن حرام کی تھی، انہوں نے نہیں تسلیم کیا تو بندر اور خنزیر بن کے ساری زندگی کے لیے تا قیامت ملعون قرار دیے گئے. اور اگر تم نے بھی ایسے کر لیا تو تمہارے ساتھ بھی ہم کوئی رحم والا معاملہ نہیں کریں گے، کیونکہ جو اللہ کی پابندیوں کو توڑتا ہے، اللہ رب العزت کی چراگاہ کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پھر اس سے پورا انتقام لیتے ہیں. یہ تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اس کو کھینچے گا اللہ رب العزت اس کو کھینچ کر کے رکھ دے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ایک مرتبہ اس کا ترجمہ پڑھ لیں. یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا نہ تم مارو، الصید شکار کو، وانتم حرم اس حال میں کہ تم احرام میں ہو، ومن قتلہ اور جو کوئی تم میں سے مارے گا اس کو متعمدن جان بوجھ کر، فجزاء تو کفارہ ہے اس پر، مثل ما قتل اس کے برابر جو اس نے قتل کیا، من النعام جانوروں میں سے، یحکم بہ اس بات کا فیصلہ کریں گے، ذوا عدل دو انصاف والے، منکم تم میں سے، ہدین بطور قربانی، بالغ الکعبۃ جو پہنچنے والی ہے کعبہ میں. ایک مسئلہ یہاں پر ذہن میں رکھ لیں، اگر تو دو بندے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جو جانور آپ نے قتل کیا ہے اس کے برابر کا جانور لے کر دیں، اور وہ جانور لینا ہے اور اس کو مکہ میں پہنچانا ہے، مکہ میں پہنچا کر اس کا گوشت مساکین میں تقسیم کرنا ہے، تو یہی کفارہ ہو جائے گا. اس کا ذکر ہے یہاں پر. او کفارۃ یا کفارہ ہے، طعام مساکین مسکینوں کو کھانا کھلانا، او عدل ذالک یا اس کے برابر، صیامن روزے رکھنے، لیذوق تاکہ وہ چکھے، وبال امرہ اپنے کام کی سزا، عفا اللہ معاف کیا اللہ نے، اما سلف جو پہلے گزر چکا، ومن عاد اور جو کوئی پھر کرے، فینتقم اللہ تو اللہ انتقام لے گا، منہ اس سے، واللہ اور اللہ تعالی عزیز غالب ہے، ذو انتقام بڑا انتقام لینے والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.